السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اٹک ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک فہد۔ ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے سیشن کے ساتھ، کچھ نئی باتوں کے ساتھ اور باتوں سے جڑی کچھ نئی یادوں کے ساتھ۔ آج میرے ساتھ گیسٹ بہت زیادہ اسپیشل ہیں اور میں ان کا بے حد ممنون ہوں کہ اپنی گناگو مصروفیات میں سے اتنا قیمتی وقت آج انہوں نے ہمارے اٹک ٹی وی کے لیے نکالا۔ آج ہمارے ساتھ ہیں لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ سجاد نقوی صاحب، جو ایز اے سائیکیٹرسٹ کام کر رہے ہیں اور شہر کے مانے جانے ڈاکٹر ہیں۔ پہلے تو ہم سر کے بے حد ممنون ہیں کہ اپنی گناگو مصروفیات میں سے اتنا قیمتی وقت اٹک ٹی وی کو دیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے سر بہت شکریہ اتنا قیمتی وقت اٹک ٹی وی کو دینے۔ تھینک یو ویری مچ مائی پلیئر۔ اچھا ویورز، آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ آج ان ٹاپکس پہ ہم لوگ بات کرنے لگے ہیں کہ ہم ایز اے سائیکیٹرسٹ کو لے کے اپنی سوچ کے اندر بہت زیادہ محدود ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھیں ایک سائیکیٹرسٹ کا بڑا پن ہوتا ہے کہ اتنی الجھنیں ہیں، ان تمام الجھنوں کے باوجود آپ کے دماغ الجھنیں جو ہیں ان کی گتھیاں کو سلجھانا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ اپنی تھنکنگ کے اندر بہت زیادہ کرٹیکل ہیں، اس کرٹیکل سچویشن کو دیکھنا، اور سب سے بڑی بات سر سے آج ہم لوگ یہ جانیں گے کہ لوگ تیزی سے ڈپریشن یا انزائٹی کی طرف کیوں آ رہے ہیں۔ جی فہد، آپ نے تھینک یو ویری مچ کہ بھی آپ نے یہ سیشن کا سوچا اور میرے پاس آئے۔ آپ نے جو سوال رکھے نا، واقعی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ واقعتاً ایسا ہی ہے کہ ایک سوشل ایک ٹیبوز بنے ہوتے ہیں اور ایک سٹگما ہے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا۔ کیوں یہ عام سوچ یہ ہوتی ہے کہ جی لوگ مجھے یہ کہیں گے جی میں پاگل ہوں، کہ میں پاگل ہوں کہ میں سائیکیٹرسٹ سے پاس جاؤں۔ تو یہ ایک سوچ ہے جو بہت بڑی آڑے آ رہی ہے نفسیاتی جو مسائل ہیں، امراض ہیں، ان کے علاج کے حوالے سے۔ تو اس میں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے WHO کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہیلتھ از ناٹ میئرلی این ایبسنس آف ڈیزیز، اٹ از فزیکل، سائیکولوجیکل اینڈ سوشل ویل بینگ۔ یعنی ہمیں ایک انسان کو 3 ایکسس سے دیکھنا ہے، ملٹی ایکزیل اپروچ ہوتی ہے۔ اس کو ہم نے فزیکلی بھی دیکھنا ہے، اسے ہم نے سائیکولوجیکلی بھی دیکھنا ہے، اور اسے ہم نے سوشل اکنومیکلی بھی دیکھنا ہے۔ یعنی اس کی فزیکل ہیلتھ ٹھیک ہے، سائیکولوجی نفسیاتی طور پہ وہ نارمل ہے، صحیح ہیں، اس کے بیہیویئرز اس کے صحیح ہیں، ریئیکشنز اس کے صحیح ہیں، اور پھر کیا اس کے معاشی اور معاشرتی حالات ٹھیک ہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ جاب لیس ہے اور فیملی ایشوز ہیں تو ظاہر ہے وہ بندہ سک ہے، بیمار ہوگا۔ تو انفارچونیٹلی پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ سائیکیٹری کو ابھی تک بھی اس کا ایگزام پڑھایا تو جاتا ہے میڈیکل کالجز میں، لیکن اس کا ایز سچ علیحدہ ایگزام نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے میڈیکل اسٹوڈنٹ سائیکیٹری پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ اب آگے چل کے یہ ہوتا ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کی اپروچ بھی زیادہ تر فزیکل ہوتی ہے، وہ سائیکولوجیکلی پیشنٹ کو نہیں دیکھتے اور اسے اس چیز پہ کنونس نہیں کرتے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ جی پی جو ہے جنرل پریکٹیشنر ہے، اس کے پاس 75% جو پیشنٹ ہیں وہ بیسیکلی انگزائٹی اور ڈپریشن کے ہوتے ہیں، اور وہ فزیکل فیچرز کے ساتھ کہ سر میں درد ہے، جسم میں درد ہے، معدے میں درد ہے، لوز موشنز ہیں، مطلب وہ زیادہ 75% پیشنٹس جی پی کے پاس سائیکیٹرک پیشنٹس ہوتے ہیں، نفسیاتی پرابلمس کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو یہی سمجھتے ہیں کہ مجھے جسمانی بیماری لاحق ہے، اور اس وجہ سے وہ ان کا ٹریٹمنٹ لمبا چلتا چلا جاتا ہے۔ ڈاکٹر انہیں اینٹی ڈپریسنٹس بھی لکھ دیتے ہیں، ٹرنکلائزرز بھی لکھ دیتے ہیں، لیکن انہیں اس چیز کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں بنیادی طور پہ جب ہم خود اس چیز کی شناخت کرنا شروع کر دیں گے ایز اے لے مین، کہ ہر گھر میں ماں باپ، بہن بھائی، بڑے جو ہیں وہ اور جو چھوٹوں کو، یہ اس طرح سے وہ دوست احباب ایک دوسرے کو اسیس کرنا شروع کر دیں گے کہ یار اس میں نفسیاتی مسائل ہیں، اور پھر اس میں کوئی ایک اس میں ایشو نہیں ہے کہ ہم سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہے ہیں تو یہ کوئی ایک سٹگما نہیں ہے، کوئی اس سے میرا کچھ کم نہیں ہو جاتا۔ اب باہر کے ملکوں میں یہ چیز آہستہ آہستہ کافی حد تک کم ہو چکی ہے، اور لوگ سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا جو ہے وہ بہت ضروری سمجھتے ہیں۔ اب آپ نے جو دوسری بات آپ نے کی تھی کہ جی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے جب نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں یا سائیکالوجسٹ کے پاس، دیکھیے اس میں ایک بنیادی فرق ہے۔ سائیکالوجسٹ آر ناٹ ڈاکٹرز۔ اگر کوئی سائیکالوجسٹ میڈیسن لکھ رہا ہے تو وہ غیر قانونی کام کر رہا ہے، وہ جرم کر رہا ہے۔ کیوں کہ ان کو میڈیسن لکھنے کی، پریسکرائب کرنے کا اجازت نامہ ان کے پاس نہیں ہے۔ دے آر ناٹ لائسنسڈ ٹو پریسکرائب میڈیسنس، اور نہ ہی وہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھ سکتے ہیں انٹل انلیس کہ وہ پی ایچ ڈی ہوں۔ اس لیے اگر سائیکالوجسٹ آپ کو دوائی لکھ کے دے رہا ہے تو وہ سائیکالوجسٹ نہیں ہے، وہ کویک ہے، وہ کویکری کر رہا ہے، اور وہ غیر قانونی کام کر رہا ہے۔ بنیادی طور پہ جو مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے نا، مینٹل ہیلتھ آپ کہیں کہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یا نفسیاتی امراض کا، اس میں 3 لوگ ہوتے ہیں بنیادی طور پہ۔ ایک ہوتا ہے سائیکیٹرسٹ مینلی،
کیونکہ ہم سیکیٹرسٹ ہوتے ہیں, ہم MBBS ڈاکٹرز ہوتے ہیں, اور ہمارا اس کے بعد ہماری اسپیشل ٹریننگ ہوتی ہے سائیکالوجی میں اور نیورولوجیکل ڈیزیزز میں, یعنی جو دماغ کے سبسٹنس کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں ان میں. کیونکہ ہمیں ایز اے ڈاکٹر سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے اسے کوئی دماغی عارضہ تو نہیں ہے, کوئی جسمانی بیماری تو نہیں ہے جس کی وجہ سے نفسیاتی اس کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اس میں انگزائٹی ڈپریشن پیدا ہو رہا ہے, اس کا بیہیویئر خراب ہو رہا ہے, وہ کسی جسمانی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو پہلے ہمیں ایز اے ڈاکٹر وہ جسمانی بیماری ایکسکلوڈ کرنی ہوتی ہے, اس کے بعد ہمیں اسے نفسیاتی پہلو سے مریض کو جج کرنا ہوتا ہے. تو اس میں ایک سائیکیٹرسٹ ہوگا اور پھر اس کے ساتھ سائیکالوجسٹ. سائیکالوجسٹ کا کام اپنی جگہ پہ بہت اہم ہوتا ہے, کیونکہ ان کا بنیادی طور پہ یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اسیسمنٹ, کہ پرسنالٹی اسیسمنٹ پیشنٹ کی, اس میں وہ سائیکالوجسٹ کرتے ہیں. کوئی انگزائٹی یا ڈپریشن یا آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر ہے, تھاٹ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں اسکیزوفرینیا میں, ان کی جو ان کے مختلف اسکیلز ہوتے ہیں ان کے اوپر ان کی ریٹنگ کرتے ہیں, وہ سائیکالوجسٹ کا کام ہے. پھر سائیکو تھراپی سائیکالوجسٹ کا کام ہے کہ جہاں اس نے پیشنٹ کی سائیکو تھراپی کرنی ہے یا فیملی تھراپی کرنی ہے, وہ چیزیں سائیکیٹرسٹ کا اور سائیکالوجسٹ کا کام ہے. تو اصل میں تو بنیادی طور پہ سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کو ہینڈ ان ہینڈ چلنا ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں ایشو یہ ہوتا ہے, کیونکہ ہر بندہ جو پروفیشن میں آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے پیسے کمانے ہیں جلدی جلدی. پیسے کمانے جلدی جلدی جو ہے وہ سائیکالوجسٹ کے پاس کوئی ایسا لوگ ابھی تک پاکستان میں ٹرینڈ نہیں ہے جانے کا, اس لیے کیونکہ انہوں نے ٹریننگ تو لی ہوتی ہے ہاسپٹلس میں, سائیکیٹری ڈپارٹمنٹس میں, دوائیوں کے نام انہیں آتے ہوتے ہیں, وہ دوائیاں لکھنی شروع کر دیتی ہیں اور اس طرح سے مریض خراب ہوتے ہیں. ایک تو یہ بنیادی بات ہے. لیکن بیسک چیز کیا ہے کہ چلنا ان دونوں کو جو اچھے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ سائیکالوجسٹ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, سائیکیٹرسٹ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ بیماریوں کی طرف. ظاہر ہے اگر ہم کہنا کوئی جو بھی سائیکیٹرک پیشنٹ ہے وہ پاگل نہیں ہے. پاگل پن اگر آپ دیکھیں نا اوور آل 1% ہوتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں جو ہمارا فیملی سسٹم ہے نا, جوائنٹ فیملی ہے, کمیونٹی ہے, پوری برادریاں ایک جگہ پہ دیہاتوں میں رہ رہی ہیں, فیملی سپورٹ کا بہت ہمارے زیادہ ہے. اس کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ ایک بیسک سا وہ آپ کہیں کہ فیکٹر ہے کہ ہمارے یہاں اسکیزوفرینیا بہت کم ہے, شیزوفرینیا بھی کہہ دیتے ہیں اسے, پاگل پن بہت کم ہے. ہمارے ہاں زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ انگزائٹی ڈس آرڈرس ہیں, ڈپریشن ہے, انگزائٹی کی مختلف شکلیں ہو جاتی ہیں, ہسٹیریا بھی اس کی شکل ہے, فوبیا بھی اس کی شکل ہے, obsessive compulsive ڈس آرڈر بھی اس کی, جو وہم ہوتے ہیں لوگ بار بار ہاتھ دھوتے ہیں, وہ بھی اسی کی شکل ہے ایک. تو وہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ بھئی جو بندہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہا ہے وہ کوئی پاگل ہے. انفارچونیٹلی یہ چیز ایجوکیٹڈ کلاس میں زیادہ ہے. میں جیسے اٹیک میں پریکٹس کر رہا ہوں, میرے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ قطعی طور پہ ہیزیٹیٹ نہیں کرتے کہ ہم سائیکیٹرسٹ کے پاس کیا جا رہے ہیں. یہ ایک چیز ڈاکٹرز بھی بنا دیتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں سائیکالوجسٹ سوچتا ہے کہ میں پیسے, میرے پاس پھر ہی مریض آئیں گے, میں اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلاؤں اور دوائیاں لکھوں, وہاں پہ بدقسمتی سے ہمارے اپنے ڈاکٹرز بھی جو ہوتے ہیں سب کو سب دوائیاں آ رہی ہوتی ہیں. تو سرجنز بھی سائیکیٹری کے پیشنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں, اسکین اسپیشلسٹ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, میڈیکل اسپیشلسٹ تو انہیں دیکھتے ہیں ہی ہیں, لیکن مطلب ہر اسپیشلٹی کا بندہ سائیکیٹری کی دوائیاں لکھ کے فارغ کر دیتا ہے, اور وہ اسے نہیں کہتا کہ بھی دیکھیے آپ کو بیسیکلی پرابلم سائیکیٹرک ہے اور آپ سائیکیٹرسٹ ہے اور سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیے. بہت سارے ایسے ذمہ دار ہمارے جو میڈیکل پریکٹیشنرز ہیں, میں اٹک میں ہوں, بہت سارے جی پیز ہیں یہاں پہ اچھے جو ریناؤنڈ جی پیز ہیں, وہ پیشنٹ میرے پاس ریفر کرتے ہیں, میڈیکل اسپیشلسٹ بھجواتے ہیں, اور اس طرح سے. تو یہ اس طرح جو یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سائیکیٹرک پیشنٹ جو ہے نا وہ ایک طرح سے اسے کہو کہ وہ رول جاتا ہے, یعنی وہ ادھر ادھر سے دائیں بائیں سے ہو کے پھر وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس پہنچتا ہے. تو اس میں جو آج کل جو حالات ہیں, ظاہر ہے انسان ہے اس کے اوپر جو حالات ہوں گے, جو بھی حالات اس کے اوپر اثر انداز ہوں گے. جب موسمی حالات اثر انداز ہوتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اس کے جو گرد و پیش کے حالات ہیں, جو مسائل ہیں, جو زندگی کے مختلف پرابلمز ہیں وہ نہ ہوں. تو لیکن چیزیں بدلتی رہتی ہیں. جیسے اب ان دنوں میں کیا ہوا ہے کہ ایک تو جو مٹیریلزم ہوتا ہے نا, مادہ پرستی, اس کی وجہ سے جو رشتوں میں آپس میں ایک لحاظ ہوتا ہے, ایک دید لحاظ ہوتا ہے, وہ چیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کی وجہ سے لوگ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں, بہت جلدی ایک دوسرے سے الگ ہونے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں. پھر یہ جو آج کل کے دور میں جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ ہے جو ہمارا ابھی ایکسیس ہو گیا ہے, یہ جو موبائلز اور انٹرنیٹ. اب جہاں پر اس کا ایک مثبت چیز بھی ہے, کبھی جیسے میں آپ کے ساتھ, ظاہر ہے آپ یہ انٹرنیٹ پہ ہی یوٹیوب پہ کھولیں گے اور میرے انٹرویو سنیں گے اور دیکھیں گے, جہاں پر پازیٹیو چیزیں ہیں بدقسمتی سے اتنی ہی یہاں نیگیٹو چیزیں ہیں.
بچوں میں جو ویڈیو گیمز ہیں وہ ویڈیو گیمز میں یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ ابلیس کے پیروکاروں نے ڈیزائن کی ہوئی ہیں, جہاں وہ بچوں کو اس چیز پہ آمادہ کرتے ہیں کہ انسان کو مارنے سے پوائنٹس ملتے ہیں. تو وہ وہاں پہ جب بچے ویڈیو گیم سے ساروں میں مار دھاڑ ہوتی ہے, تیز گاڑیاں چلانی ہیں, وہ بچہ جب اپنی پریکٹیکل لائف میں آئے گا گاڑی تیز چلائے گا, وہ جب بار بار گولیاں چلا کے اسے پوائنٹس ملیں گے بندے مار کے, تو وہ کہے گا کہ یہ امریکہ میں ہو رہا ہے کہ اسکول کا بچہ جاتا ہے بندوق اٹھاتا ہے آ کے 15 بندے مار دیتا ہے اپنے کلاس کے. وہ صرف ویڈیو گیمز کا اثر ہے. کیوں؟ ابلیس نے کہا تھا کہ یہ انسان دنیا میں جا کے فساد پھیلائے گا. اللہ نے کہا میں ہدایت دوں گا, جا تجھے چھوٹ ہے. اب جو ابلیس کو چھوٹ ملی ہے اس کے یہ پیروکار ہیں جو انسان کو فساد پہ آمادہ کرنے کے لیے نئی نسل کو یہ چیز کر رہے ہیں. پھر انٹرنیٹ اتنا سستا ہونے کی وجہ سے پوری رات بچے جو ہیں وہ موبائل دیکھتے رہتے ہیں, اور اس کی وجہ سے انہیں ہائپر ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. میں پچھلے 32 سالوں سے اس شعبے سے وابستہ ہوں, لیکن پچھلے 8-10 سالوں میں نے دیکھا ہے کہ بہت تیزی سے بچے جو ہیں وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں. اور کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس دن میرے پاس 1 2 3 بچے نہ لائے جائیں اور ینگسٹرز نہ آئیں. اور بیسک ریزن ان کے پیچھے کیا ہے؟ ٹی وی کا استعمال, موبائل کا استعمال. ماں جو ہوتی ہے وہ بڑی اسی بات پہ خوش ہو جاتی ہے کہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ یوٹیوب کھول لیتا ہے جی اپنی مرضی کے کارٹون, اس کے بڑی خوش ہوتی ہے, اور یہ اس کی انٹیلیجنس کا ثبوت کے طور پہ پیش کی جاتی ہے بات. ایک اور چیز یہ ہو رہی ہے کہ جب مائیں چھوٹے بچوں کے ہاتھوں موبائل دے دیتی ہیں تو بچے بولنا دیر سے شروع کر رہے ہیں. تو سب سے زیادہ جو آج کل مسائل بڑھ رہے ہیں, نفسیاتی مسائل, وہ بچوں میں بڑھ رہے ہیں, نوجوانوں میں بڑھ رہے ہیں. اور پلس یہ جو ڈرگس کا ایشو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا. یونیورسٹیوں میں شاید ہی کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہو, کوئی خوش قسمت ہو کہ بھی جو ڈرگز یوز نہ کرتا ہو. کینبس کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا, وہ کہتے جی خیر ہر بندہ پیتا ہے. آئس اس طرح سے پھیل رہی ہے. تو یہ جو معاشرہ جس ڈگر پہ ہمارا جا رہا ہے نا, اس میں نفسیاتی مسائل بڑھ رہے ہیں. پھر وہ آگے چل کے جو ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ میاں بیوی میں جو پرابلمز ہوتے ہیں, میریٹل پرابلمز ہوتے ہیں, وہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. ان کی اس طرح سے جو انسیڈنٹس ہے آپس میں, کیونکہ لحاظ نہیں ہوتا ہے, جہاں میاں بیوی دونوں کما رہے ہوتے ہیں وہ ایک چیز پہ سیٹل نہیں ہوتے اپنی منوانے کے چکر میں. تو مقصد یہ ساری بات کا ہے کہ ہمارے معاشرے میں گریجولی نفسیاتی مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اگر ہم اسی وقت انہیں ختم کر سکتے ہیں, روک سکتے ہیں, اس طوفان کے آگے کسی حد تک بند کر سکتے ہیں کہ جب تک ہم اسے خود آگاہی نہ ہو. تو آگاہی بڑی ضروری ہے کہ نفسیاتی مسائل کیا ہیں. اور میری تو یہ جتنی بھی ایسے کوئی انٹرویو ہوتے ہیں ان میں یہی ہوتی ہے کہ خاص طور پہ بچیوں کو جو امور خانہ داری پہلے پڑھایا جاتا تھا وہ پڑھانا بند کر دیا گیا ہے, اور اس کی جگہ پہ انہیں کمپیوٹر سائنس پڑھا دیا جاتا ہے. بچی کا میری نظر میں کوئی ایشو تعلق نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ سافٹ ویئر ہاؤسز میں جا کے راتوں کو بیٹھ کے ڈیوٹی کرے, کوئی تک نہیں بنتا اس کا. تو اس طرح کے میری نزدیک جو بزنس ایڈمنسٹریشن اور BBA MBA بچیاں کر رہی ہیں, میرے نزدیک وہ معاشرے کو تباہی کی طرف لے جانے کی طرف, اپنی زندگیاں تباہ کرنے کے لیے یہ سبجیکٹ پڑھ رہی ہیں. اس کی بجائے انہیں چائلڈ سائیکالوجی پڑھنے کی ضرورت ہے, ہوم اکنامکس پڑھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ قدرت نے جو سب سے اہم کام, عورت وزیر اعظم بھی بن جائے گی نا تو بچہ وہی پیدا کرے گی, کوئی اور اس کا بچہ نہیں پیدا کرے گی, وہی اس کو پالے گی. اگر وہ کسی اور سے پیدا کروا لیتی ہے تو پھر وہ بچہ بھی آپ بڑا ہو کے ایک ذہنی مریض بنے گا. تو وہ اسے بچیوں کو یہ ضروری ہے کہ انہیں چائلڈ سائیکالوجی پڑھائی جائے. اسی طرح سے جب شادی ہو رہی ہوتی ہے اس وقت نوجوانوں کو, لڑکے لڑکیوں کو اپنی کونسلنگ کے لیے, فیملی کونسلنگ کے لیے سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے, سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے, ڈاکٹرز کے پاس. سائیکیٹرسٹ جو وہ دونوں ایڈوائس دے دیتا ہے, ڈاکٹر اور سائیکالوجسٹ دونوں ہیں. سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں, ان سے پوچھے کہ جی میری شادی ہو رہی ہے اور عورت کو, میں نے مرد ہوں, میں نے عورت کو کیسے ڈیل کرنا ہے, اس کی کیا سوچ ہوتی ہے. لڑکی جا کے پوچھے کہ مردوں کی کیا سوچ ہوتی ہے. جو خالی فونوں پہ آپس میں لو افیئر چل رہے ہیں, گفتگویں ہو رہی ہیں, وہ سائیکالوجی آپ نہیں سمجھ سکتے اس میں جا کے. صرف آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی اس میں اینگر کتنا ہے ایک دوسرے کو, زیادہ تر اس میں بھی کپل جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اینگر ہی دکھاتے ہیں, بار بار ناراض ہونا ہی. تو یہ ہمیں جو پری میریٹل تھیراپیز بڑی ضروری ہیں تاکہ وہ آپس میں ایڈجسٹ ہوں. اور میں تو ایک اور کہا کرتا ہوں بات کہ آج کل کے نوجوانوں کو یہ دیکھنا چاہیے جب وہ شادی کرتے ہیں تو انہیں کم از کم 2 سال بچہ نہیں پیدا کرنا چاہیے, تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. وہ ایڈجسٹ ہوتے نہیں ہیں اور سال سوا سال کے بعد جب بچہ 3 مہینے کا ہوتا ہے طلاق ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارا معاشرہ جس ڈگر پہ جا رہا ہے اسے روکنے کے لیے ڈاکٹرز اور خاص طور پہ سائیکیٹرسٹ, سائیکالوجسٹ, سوشل ورکرز, ٹیچرز بہت امپورٹنٹ ہیں.
کہ ان ساروں کو مل کے اگر باقاعدہ طور پہ، اور ظاہر ہے اپنے طور پہ بھی یہ مل سکتے ہیں کسی آرگنائزیشن کے حوالے سے پلیٹ فارم پہ، یا گورنمنٹ کو اس چیز پہ اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ ایک سوشل سوسائٹی ریفارمیشن کے لیے یہ گروپس بنے جس میں وہ لوگ کام کریں. تو یہ تھوڑا سا وہ اس پہ سلسلے میں اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ دوبارہ بھی ہماری اس حوالے سے بات ہوتی رہے گی. میں نے ابھی فہد کو بھی یہ بتا رہا تھا کہ میرا ایک پروفیشنل فیس بک پیج ہے IZ سیکیٹری کلینک کے نام سے. اس پہ میں نے اسی طرح سے 5-6 منٹ کی ویڈیوز نفسیاتی مسائل، جو نفسیاتی امراض ہیں، ان کا ایک انٹروڈکشن کروانے کی کوشش کی ہے. اردو میں ہے ساری گفتگو، تاکہ ہمارا عام آدمی اسے سن سکے. جی ویورز، آپ نے سر کی گفتگو بھی سنی، ماشاءاللہ بہت زبردست انہوں نے ہمارے ساتھ گفتگو کی، اور بہت سارے اتنے زبردست پوائنٹ انہوں نے ہمیں بتائے، معاشرے کے ڈیفرنٹ پوائنٹس انہوں نے ہمیں بتائے. ویورز، شکوے ختم نہیں ہو سکتی، شکایتیں ختم نہیں ہو سکتی، بے بسی ختم نہیں ہو سکتی. ہاں، کچھ چیز اگر ہم لوگ بدل سکتے ہیں تو اپنی سوچ بدل سکتے ہیں. سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کے حوالے سے جو اپنی سوچ ہے، جو کرٹیکل سوچ ہے معاشرے کی، اس کو بدل سکتے ہیں. تو خود بدلیں، آپ سے جڑے لوگ بدلیں گے، ایک اچھا معاشرہ سامنے آئے گا. آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ سیشن میں. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے دیکھنا نہ بھولیے آپ کا اپنا ٹی وی، اٹک ٹی وی. تھینک یو سر.